مسیحیوں کا آخری ہدف جلالی حالت ہے۔ خدا نے نجات کا سفر جلالی حالت کے لیے بلانے سے پہلے ہی شروع کر دیا تھا۔ ہمارا خداوند نجات کے اس سفر کو مکمل کرنے آ رہا ہے۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا، خدا کو جاننا۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے، خدا کو جاننا، حصہ 16، نجات کا سفر۔ ایمان کی مسیحی زندگی کے سفر کو سمجھنا واضح معلوم ہو سکتا ہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے۔ مسیحی طبعی طور پر اس دنیا میں پیدا ہوئے اور اس دنیا کے لوگوں کی حیثیت سے زندگی گزاری، لیکن خدا کے وقت پر خدا کے فضل سے بلائے گئے اور اس کے فرزند بن گئے، اس لیے ان کی حیثیت بدل گئی۔ دنیا سے خدا کی طرف ان کی وابستگی میں تبدیلی آئی، تاہم اگرچہ ان کی وابستگی اور حیثیت واضح طور پر بدل گئی ہے، لیکن وہ اب بھی ایک دنیا دار کی زندگی اور گنہگار کی زندگی کو دہراتے ہوئے خدا کے فرزند کے لائق زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہیں، اور ان کی بطور مسیحی شناخت وقتاً فوقتاً متزلزل ہوتی رہتی ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہماری حیثیت مکمل نہیں بلکہ آگے بڑھ رہی ہے، اگرچہ ہم میں کمی ہے اور رہے گی۔ اگر ہم جس سمت جا رہے ہیں وہ درست ہے تو ہم ایمان اور نجات کے اس سفر پر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہم سے پہلے ایمان کی راہ پر چلنے والے ایمان کے علم بردار بھی انہی خدشات اور کشمکش کے درمیان اپنے ایمان اور نجات کے سفر کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ہمارے ایمان کے علم بردار جو ایمان کی راہ پر ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ بھی ہر ایک اپنے اپنے طریقے سے اسی طرح کے شکوک و شبہات سے دوچار ہوئے ہیں جیسا کہ وہ اپنے ایمان اور نجات کے سفر کی تلاش میں تھے۔ ایمان کا سفر تقدیر سے شروع ہوتا ہے اور اس دنیا میں نیا جنم، تبدیلی، ایمان، راستی اور لے پالکی شامل ہے، جس میں بلاہٹ اور استقامت، جس میں مقدسیت اور بالآخر جلال شامل ہے۔ تاہم یہ سفر زمانی ترتیب کے بجائے منطقی ہے۔ نجات کا یہ سفر سمجھ فراہم کرتا ہے اور ایک مسیحی کے ایمانی سفر کی سمت کو جانچنے میں مدد کرتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر مرحلے پر قابل غور نمایاں تبدیلیاں رونما ہوں۔ ایک کہانی کے نقطہ نظر سے اگر ہم نجات کے اس سفر کو دیکھیں تو بلاہٹ سے پہلے کو تقدیر کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ بلاہٹ کو مقصد کے طور پر، گنہگار کے طور پر زندگی، ایک مسافر کے طور پر زندگی کو گھر کی طرف سفر، تقدیس کے طور پر اور آرام کو بطور جلال دیکھا جا سکتا ہے۔ پہلے سے مقرر یا تقدیر۔ مسیحیوں کو جاننا چاہیے کہ تقدیر خدا کی حاکمیت کا نتیجہ ہے اور یہ قسمت آمیز تصور نہیں ہے۔ اگرچہ پہلی نظر میں دونوں ایک جیسے لگ سکتے ہیں، لیکن وہ بالکل مختلف نقطہ نظر ہیں۔ اگر تقدیر کو پیدائش سے پیشتر طے شدہ قسمت سے تعبیر کیا جاتا ہے، جہاں زندگی کی ہر چیز پہلے سے طے شدہ ہوتی ہے، اسے کسی کوشش یا کام سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، تو تقدیر کا سیوٹریولوجی کے تصور سے گہرا تعلق ہے۔ مسیحیت میں لفظ خدا کی خود مختار پروردگاری زندگی کے مجموعی شعبے میں لفظ پیشن گوئی سے زیادہ مناسب، اور خدا کی خود مختار پروردگاری یہ فرض کرتی ہے کہ ایک بھلا اور کامل خدا اپنے لوگوں کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ لہٰذا خدا نے دنیا کی تخلیق سے پہلے ہی اپنے لوگوں کا تعین کر رکھا ہے اور اپنے وقت پر اپنے لوگوں کو بلاہٹ دی۔ چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں، اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے اس کے لے پالک بیٹے ہوں۔ لہٰذا اگرچہ ہم جسمانی حیثیت سے اس دنیا میں پیدا ہوئے، لیکن ایمان سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ ہماری شہریت اس دنیا کی نہیں بلکہ آسمان کی ہے، مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں۔ اگر قسمت ایک بہت ہی مستقبلی تصور ہے تو ہم تقدیر اور خدا کی خود مختاری کو ماضی کے تصورات کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اگر قسمت کا فیصلہ پہلے سے ہی ہو چکا ہے تو حال سے مستقبل کو دیکھ کر میری پوری کوشش بے معنی ہو جاتی ہے۔ تاہم خدا کی خود مختاری یہ ہے
کہ ماضی پر حال سے نظر ڈالیں اور اس بات کا اعتراف کریں کہ سب کچھ خدا کا خود مختار عمل تھا، اور جب مستقبل کو دیکھتے ہیں تو ہم اس خدا پر یقین رکھتے ہیں جو ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں دی گئی زندگی کی پیروی کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اور جب ہم مستقبل میں کسی وقت سے اپنے حال پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ اعتراف کرنا ہے کہ یہ سب کچھ خدا کے فضل سے ہوا اور ہماری راست بازی اور قابلیت نہیں، بلکہ خدا کی خود مختاری تھی۔ بلاہٹ۔ بلانے کو بلاہٹ کہا جا سکتا ہے چونکہ روح القدس خدا کے عملی فضل کا پیغام رساں ہے اور جو اس فضل کو مؤثر طریقے سے لاگو کرتا ہے۔ بلایا جانا یہ بتا رہا ہے کہ روح القدس آ چکا ہے۔ مزید برآں اس بلانے کی اس منطقی ترتیب کو بلاہٹ، نئی پیدائش، توبہ، ایمان، راستی اور لے پالکی کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن در حقیقت بلاہٹ کے لمحہ پر تمام واقعات بیک وقت رونما ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں جب خدا کے فضل سے روح القدس کے آنے سے ہم پر فضل آتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے، نئی زندگی پائی، اور ہم اس رجحان کو توبہ یا پیچھے مڑنے یا پچھتاوے کے طور پر بیان کر سکتے ہیں۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ ہم اب بھی زندگی کے تمام پہلوؤں میں گنہگار ہیں، ہم اپنی سابقہ زندگی سے خدا کی طرف رخ کرتے ہیں۔ مزید برآں وہ لوگ جو بلائے گئے، نئے سرے سے پیدا ہوئے اور خدا کی طرف پلٹ گئے، ان کے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے اور انہیں راست باز کہا جا سکتا ہے، اگرچہ وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہوں، مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلے سے جو یسوع مسیح میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اور گود لینے سے مراد حیاتیاتی طور پر نہیں بلکہ قانونی طور پر خدا کا فرزند بننا ہے، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ تمام سفر ایک ساتھ اور منطقی ترتیب میں بغیر کسی وقت کے فرق کے آگے بڑھتے ہیں۔ خدا کے لوگ ایک بلاہٹ پانے سے خدا کے فرزند بن جاتے ہیں۔ خدا اور اس کے لوگوں کے درمیان اتحاد ایک ایسا رشتہ ہے جو یسوع مسیح جو خدا ہے کے کفارے کے ذریعے قائم ہوا ہے۔ ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے۔ لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ اس طرح حیثیت میں تبدیلی بالآخر قائم ہے، کیونکہ اس حیثیت میں تبدیلی کا موضوع خدا اور اس کا جوش ہے، اس کو دوبارہ کبھی منقطع نہیں کیا جا سکتا۔ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے، مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ یہ اور بھی یقینی ہے کیونکہ خدا پاک روح ہمارے اور خدا کے درمیان ضامن اور بیانہ بن گیا ہے، اور جس نے ہم پر مہر بھی کی اور بیانہ میں روح کو ہمارے دلوں میں دیا، اور جس نے ہم کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ وہ خدا ہے، اور اسی نے ہمیں روح بیانہ میں دیا، اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے اور اس پر ایمان لائے، پاک معودہ روح کی مہر لگی، وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو۔ خدا کے لوگ جنہوں نے بلاہٹ پائی وہ خدا کے فرزند بن گئے۔ ہم یہ فضل سے حاصل ہونے والے ایمان کے ذریعے جان سکتے ہیں، پس فخر کہاں رہا؟ اس کی گنجائش ہی نہیں۔ کون سی شریعت کے سبب سے؟ کیا اعمال کی شریعت سے؟ نہیں، بلکہ ایمان کی شریعت سے۔ چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان شریعت کے اعمال کے بغیر ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ تاہم ہمارا تنازع یہ ہے کہ اگرچہ ہم فرزند ہیں، ہم فرزندوں کے لائق زندگی نہیں گزار رہے ہیں، لہٰذا اس کے بعد جو طویل سفر ہے وہ تقدیس اور استقامت ہے۔
اب اس سے پہلے کہ ہم تقدیس کے سفر کا جائزہ لیں جو کہ ایمان کا ایک مکمل سفر ہے، یہاں کچھ ہے جسے ہمیں جاننا ضروری ہے۔ وہ خدا کے کام میں اعلان ہے جو واقعات اور تبدیلیوں سے پہلے آتا ہے۔ خدا نے یعقوب کو پیدا ہونے سے پہلے ہی چن لیا تھا اور مصر سے باہر نکلنے میں بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے موسیٰ کو بھیجنے سے پہلے اس نے خروج کا اعلان کیا۔ اسی طریقے سے خدا نے اپنے فرزندوں کا نام پہلے ہی انہیں دیا جو دنیا میں رہتے ہیں، گویا وہ دنیا کے نہیں۔ انہیں تخلیق سے پہلے یسوع مسیح میں چنا اور اس کے بعد سے جب تک اس دنیا میں رہتے رہے خدا اپنے حقیقی فرزند بناتا ہے۔ تقدیس۔ عام طور پر تقدیس راست بازی سے عمل کا حوالہ دیتا ہے جس میں خدا کے لوگ جنہیں خدا کا کہا جاتا ہے صلیب پر یسوع مسیح کے کفارے سے جلال تک وہ کامل حالت دوسری آمد سے حاصل ہوگی کے ذریعے راست باز کہلاتے ہیں۔ اگر راست بازی ایک لمحاتی واقعہ ہے تو تقدیس راستی سے جلالی حالت تک ایک طویل سفر ہے۔ لہٰذا جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نجات پا گئے تو اس میں راستی، تقدیس اور یہاں تک کہ جلالی حالت بھی شامل ہے۔ سب سے پہلے ہم پاکیزگی کے معنی میں خدا کے فرزندوں کی تقدیس کی طرف رجوع کریں۔ خدا نے بنی اسرائیل کے مقدس ہونے کا اعلان کیا، کیونکہ میں خدا ہوں، تمہارا خدا ہوں، اس لیے اپنے آپ کو مقدس کرنا اور پاک ہونا کیونکہ میں قدوس ہوں۔ سو تم کسی طرح کے رینگنے والے جاندار سے جو زمین پر چلتا ہے اپنے آپ کو ناپاک نہ کرنا، کیونکہ میں خداوند ہوں اور تم کو ملک مصر سے اسی لیے نکال کر لایا ہوں کہ میں تمہارا خدا ٹھہروں۔ اس لیے تم مقدس ہونا کیونکہ میں قدوس ہوں۔ جو حکم خدا نے اپنے لوگوں کو سنایا وہ خدا کے لوگوں کے مقدس ہونے یا نہ ہونے کے روحانی درجے کے بارے میں نہیں ہے، اور نہ ہی یہ مقدس ہونے کے قابل ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے طور پر ایسا نہ کر سکیں، لیکن خدا اپنے لوگوں کو ضرور مقدس بنائے گا۔ تاہم پرانے عہد نامے پر نظر ڈالتے ہوئے اسرائیل جو خدا کے لوگوں کی نمائندگی کرتا تھا باغی تھا اور اس پاکیزگی سے جس کی خدا نے طلب کی تھی بالکل مختلف زندگی گزار رہا تھا۔ بنی اسرائیل اور بنی یہودا اپنی جوانی سے اب تک فقط وہی کرتے آئے ہیں جو میری نظر میں برا ہے۔ وہ اور ان کے باپ دادا آج کے دن تک میرے گنہگار ہوتے آئے ہیں۔ اے اسرائیل، تو جبا کے ایام سے گناہ کرتا آیا ہے، وہ وہیں ٹھہرے رہے۔ خدا نے واضح طور پر بیان کیا مقدس ہو، لہٰذا اسرائیل خدا کے لوگوں کی زندگیوں کو پاکیزگی کی طرف بڑھنا پڑتا۔ تاہم عہد نامہ قدیم میں ان کی زندگی تقدیس کی طرف نہیں بلکہ سرکشی کی طرف گئی۔ ہمیں اس حصے کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ خدا کے پاس کمی تھی یا اس لیے کہ وہ ناکام ہو گیا، بلکہ اس لیے کہ خدا کے لوگ تقدیس کی مخالفت سمت میں چلے گئے۔ یہ سچی پاکیزگی کا رستہ ہے۔ تقدیس کے معنی جو ہمیں بائبل کے ذریعے سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم کل سے بہتر زندگی گزار سکتے ہیں، بلکہ حقیقی تقدیس اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنے کا عمل ہے کہ ہمارے پاس گزرے کل، آج اور آنے والے کل میں کسی چیز کی کمی ہے۔ تقدیس بار بار اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ہم خدا کی محبت اور یسوع مسیح کے فضل کے بغیر ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ بائبل اس کہانی کو بار بار بتاتی ہے۔ خدا کو جاننا اور اپنے آپ کو جاننا تقدیس ہے۔ تقدیس ہماری کوششوں اور جوش کے ذریعے ایک بہتر صورت میں پختگی کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ گناہ کی حقیقت کو زیادہ شدت سے محسوس کرنے کے بارے میں ہے جو ہمارے اندر مسلسل موجود ہے۔ خدا کے فضل کو مزید تلاش کرنے میں، روح القدس کی قدرت پر بھروسہ کرنے اور یسوع مسیح میں چھپ جانے کے بارے میں ہے۔ تقدیس کے عمل کے ذریعے ہمارے فخر میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہم زیادہ خودی سے انکاری اور عاجز ہو جاتے ہیں، جبکہ خدا کی محبت، یسوع مسیح کا فضل اور روح القدس کی قدرت عظیم تر ہوتی جاتی ہے۔ اس لیے پولس بجائے اس کے کہ وہ کسی ایسی جگہ پر جا سکے جہاں وہ خود کو مزید ظاہر کر سکے اور مضبوط ہو سکے، ایک ایسی جگہ گیا جہاں وہ عاجز تھا اور اس کی کمزوری ظاہر ہوئی۔ اس نے دریافت کیا کہ جب کوئی کمزور اور زیادہ عاجز ہو جاتا ہے تو خدا اس سے بھی عظیم تر ہو جاتا ہے۔ مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ بس
میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، بے عزتی میں، احتیاج میں، ستائے جانے میں، تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زور آور ہوتا ہوں۔ تقدیس میری طاقت اور صلاحیتوں کو بڑھانے کے بارے میں نہیں، بلکہ اپنے آپ کا انکار کرنے کے بارے میں ہے۔ مستقبل یاد رکھنے سے میرا سدھرنا کس قدر ناممکن ہے کہ میں خدا کے فضل کے بغیر ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں حقیقی مقدس خدا یسوع مسیح کے قریب آ جاتا ہوں، یہ یاد رکھنے اور اپنے دل پر نقش کرنے سے کہ میرا بحال ہونا کتنا لازمی ہے کہ میں خدا کے فضل کے بغیر ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا، اور حقیقی تقدیس کے قریب پہنچنے سے ایک شخص خود یسوع مسیح کے اور بھی قریب آتا ہے۔ اس لیے خدا کے بندوں نے، جنہوں نے اپنی اصلیت کو پہچان لیا، اپنے نفس کو جانا اور ان کی حفاظت کی، اپنے دلوں کی حفاظت کے لیے انہوں نے گروہ بنائے جہاں وہ ایک دوسرے کی جانچ کر سکتے، حوصلہ افزائی کر سکتے اور بعض اوقات ایک دوسرے کو سرزنش کر سکتے تھے، کیونکہ وہ اکیلے ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ وہ بہتر بننے اور تقدیس کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے تھے، بلکہ انہوں نے اپنے اتحاد کے ذریعے مل کر جدوجہد کرتے ہوئے اپنے ایمان میں کمی کو روکنے کے لیے قوتوں کا اشتراک کیا۔ یہ تقدیس ہے۔ استقامت تقدیس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، لیکن عمل کے بجائے یہ حتمی نجات تک پہنچنے کی ضمانت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنے لوگوں کی، جنہیں اس نے اپنے فرزندوں کی حیثیت سے بلایا، خود مختار پروردگاری کے ذریعے ان کی بلاہٹ کے آغاز سے لے کر آخر میں خدا کی بادشاہی میں خدا کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہنے تک رہنمائی کرتا ہے۔ بلا شبہ بلاہٹ کا نقطہ تخلیق سے پہلے یسوع مسیح میں ہے اور ہماری زندگی کے کسی موڑ پر نہیں۔ جلالی حالت۔ جلالی حالت یسوع مسیح کی دوسری آمد کے ساتھ ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ تب آتی ہے جب ہم اس گنہگار دنیا کو چھوڑ کر خدا کے پاس جاتے ہیں۔ پھر گناہ کے وہ نمونے جو تقدیس کے پورے عمل میں دہرائے گئے تھے اب ہمیشہ کے لیے موجود نہیں ہیں۔ گنہگار کی زندگی کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے اور صرف فرزند کی حیثیت باقی رہ جاتی ہے۔ جو خوشیاں اور غم ہم نے اس دنیا میں محسوس کیے وہ اب باقی نہیں رہیں گے، اور ہم خدا کی بادشاہی میں ہمیشہ خدا کے ساتھ رہیں گے۔ پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہ و نالہ، نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ اور میں نے اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا، اس لیے کہ خداوند خدا قادر مطلق اور برا اس کا مقدس ہے، اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں، کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے، اور برا اس کا چراغ ہے، اور قومیں اس کی روشنی میں چلیں گی، اور زمین کے بادشاہ اپنی شان و شوکت کا سامان اس میں لائیں گے، اور اس کے دروازے دن کو ہرگز بند نہ ہوں گے اور رات وہاں نہ ہوگی، اور لوگ قوموں کی شان و شوکت اور عزت کا سامان اس میں لائیں گے، اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وہی جن کے نام برا کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور پھر لعنت نہ ہوگی، اور خدا اور برا کا تخت اس شہر میں ہوگا، اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے، اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے، اور اس کا نام اس کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا۔ اور پھر رات نہ ہوگی، اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خداوند خدا ان کو روشن کرے گا، اور وہ ابدالآباد بادشاہی کریں گے۔ یہ ٹھیک ہے، ہم جلالیت کی کامل حالت تک پہنچنے سے پہلے اس دنیا میں خدا کے فرزند کہلائے جانے کی حالت میں ہیں، لیکن ہمارا آسمانی باپ یقیناً ہمیں خدا کی بادشاہی کے مقام تک لے جائے گا۔
کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کی ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلوٹا ٹھہرے۔ اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔ جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک میں جلد آنے والا ہوں۔ آمین۔ اے خداوند یسوع آ۔